وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ترین فرمان جو ایک مسلم معاشرے کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، آپ حضرات کے سامنے بارہا اس کو پیش کیا گیا اور آئندہ بھی کیا جاتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کا آپس میں باہمی جو رشتہ ہے، محبتوں کے اعتبار سے، مہربانی اور شفقت کے اعتبار سے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے اعتبار سے، وہ اس قدر توانا اور گہرا ہے کہ جس طرح کسی بھی انسان کا جسم ہوا کرتا ہے، اور ہم سب بخوبی آگاہ ہیں، واقف ہیں کہ جسم کی ساخت اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بنائی ہے کہ اس کے تمام اعضاء ایک ایک ذرے سے لے کر اور مختلف بڑے چھوٹے اعضاء جو ہیں ایک دوسرے اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی معمولی سا حصہ دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتا۔ وہ پیوستہ ہیں اپنے فزیکل حیثیت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جب بھی کسی کو کوئی ضرر، کوئی تکلیف، نقصان پہنچے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور ہم آئے دن اس بات کے تجربے سے گزرتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پاؤں پہ چوٹ لگی ہو اور سر کو خبر نہ لگے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سر میں درد ہو اور پورا جسم بالکل مطمئن اور آرام سے جو ہے وہ کام کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام ہی کچھ ایسا بنا رکھا ہے کہ خون کی گردش ایک ایک رگ و پے سے گزرتے ہوئے اور جلد کے ایک ایک مسام کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ محکم نظام اور اس سے زیادہ اچھی مثال آپ تلاش نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، جس طرح اللہ نے تمہارا جسم اس نظام کے تحت بنایا ہے کہ سارے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، پیوست ہیں، جڑے ہوئے ہیں، تو تمہارے انسانی معاشرے کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کوئی مسلم معاشرہ قرآن مجید کی تعلیم کی روح سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم کے اعتبار سے اس قدر اتار چڑھاؤ کا شکار نہیں ہو سکتا جس قدر آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس اتار چڑھاؤ میں، اس خرابی میں ہماری فکری غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں، علماء کے قصور بھی پائے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ علماء کا یہ رویہ افراد میں منتقل ہوا، افراد سے حکمرانوں میں منتقل ہوا، اور پھر ایک ایسا سائیکل شروع ہو گیا کہ جس میں سب ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کے بجائے
ایک دوسرے کو اذیت پہنچانے میں کبھی دانستہ طور پر اور کبھی نادانستہ طور پر اس میں شریک ہونا شروع ہو گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا اور جس کی بنیاد رکھی تھی، اس میں تو ایک ایک چیز کا خیال اور لحاظ رکھا گیا تھا۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 20 بار آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا کہ کسی بستی اور کسی علاقے میں اگر مال کی یا اناج کی کمی ہو گئی تو باقاعدہ حکم دیا گیا کہ پورے علاقے کا، پوری بستی کا مال اکٹھا کر لیا جائے اور پھر ان میں اس مال کو اس بستی میں انصاف اور عدل کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے، اور وہ تمام کے تمام لوگ، اگر خوشحالی کا زمانہ ہے تو سب اس خوشحالی سے استفادہ کر رہے ہیں، اور اگر تنگی کا زمانہ ہے تو سب اس تنگی میں ایک دوسرے کے ساتھی اور شریک بن رہے ہیں۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے ایک لشکر کو سمندری ساحلوں کی طرف روانہ کیا تاکہ ریاست مدینہ کی حفاظت بھی کی جائے اور بیرونی سازشوں سے محفوظ بھی رہا جائے۔ لشکر روانہ ہوا، 300 کے قریب افراد اس کے اندر موجود تھے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح ان کے امیر تھے۔ راستے میں اناج کی قلت ہو گئی، امیر نے فیصلہ کیا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے سب جمع کر لیا جائے، اور جو بھی اس وقت ہوا کرتا تھا وہ پھر باقاعدہ ترتیب کے ساتھ تمام مجاہدین میں تقسیم کیا جانے لگا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی، اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ ہمیں 24 گھنٹے میں صرف ایک کھجور ملا کرتی تھی، اور ہم وہ ایک کھجور منہ میں رکھ کے چوستے رہتے جتنی دیر تک وہ منہ میں رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت اس صبر کی بنا پر اور باہمی اخوت کی بنیاد پر اللہ نے اپنے اصحاب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو عطا فرمائی کہ کئی مہینوں تک اسی حالت میں وہ گزر بسر کرتے رہے۔ جب کھجوریں ختم ہو گئیں تو پھر جھاڑیوں اور گھاس پھوس وہ کھانا شروع کر دیا، اور پھر بالآخر سمندر کے کنارے پر جب وہ پہنچے تو انہیں دور سے ایک بڑا سا ٹیلا نظر آیا، جیسے چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ جب اس کے قریب گئے تو پتہ چلا کہ یہ پہاڑی نہیں ہے بلکہ سمندر کی ایک مچھلی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کنارے پر پہنچا دیا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مچھلی ایک ایسا جانور ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مردہ حالت میں بھی انسان کے لیے حلال قرار دیا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے گوشت میں بدبو پیدا ہو جائے اور وہ قابل استعمال نہ ہو۔ لیکن اگر وہ مر بھی چکی ہو تو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ خبر دی کہ اللہ نے سمندر کی ان مخلوقات کو، جس میں مچھلی بطور خاص، اسے حلال کر دیا ہے، مر بھی جائے تو وہ حلال ہے۔ پھر اصحاب رسول فرماتے کہ ہم ایک عرصے تک اس مچھلی میں سے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹتے تھے، اتنے بڑے کہ جیسے ایک بیل ہوا کرتا ہے، اور پھر ہم صحت مند ہو گئے۔ بالآخر اپنا مشن پورا کر کے وہ لشکر واپس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ عنبر مچھلی تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندر سے نکالی تھی، اور اگر اس کا کچھ گوشت ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ، اور آپ نے بھی باقاعدہ اس میں سے تناول فرمایا۔ بنیادی مسئلہ عنبر کا نہیں ہے، بنیادی مسئلہ اس تربیت کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں داخل کی اور انہیں اس بات کا خوگر بنایا
کہ مشکل میں ہو تو اس مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھی بن جاؤ، ایک دوسرے کے سہارا بننے والے بن جاؤ، اور مسلم معاشرہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ سامعین گرامی، اس کو ایک دوسرے انداز میں بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ علیہ السلام کی امت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم سب کا یہ خیال ہے کہ اللہ کے رسول ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور ہم سب کے ایمان کا یہ جز ہے کہ قیامت کے روز جس کی شفاعت اللہ کے رسول نے فرمائی، یقیناً اس کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ لیکن کبھی یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ وہ کتنے مقامات ہیں جن مقامات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ کیا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس نے یہ کیا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس نے یہ کیا وہ میری امت میں اور میرے مومنین میں سے شامل نہیں ہے۔ کیا آپ علیہ السلام کے ان جملوں سے کوئی ڈر نہیں محسوس ہونا چاہیے، کوئی گھبرانا نہیں چاہیے انسانوں کو کہ جسے اللہ کے رسول خود کہہ دیں بھئی میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تم نکل جاؤ یہاں سے؟ سفارش تو بات کی بات ہے نا۔ جب وہ انکار ہی کر دیں کہ میں نہ تمہارا ہوں نہ تم میرے ہو، تو آخر ان اقوال کو بھی اور ان فرامین کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے، تنگی اور مشکل حالات انسانی معاشروں میں آتے رہتے ہیں، لیکن عام طور پر تنگی کے وہ حالات جو کسی آفت کی بنیاد پر، کسی موسمی خرابی کی بنیاد پر، کسی حادثے کی بنیاد پر آ جائیں تو انسان اس کو دیکھ بھی سکتا ہے، اس کا علاج بھی کر سکتا ہے، اور اس شدید ترین حالت میں بھی آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ جو مومن ہیں انہیں ایک دوسرے کا ساتھی بننا چاہیے۔ کیا آپ علیہ السلام کا یہ فرمان ہم سب کو خبر نہیں ہے اس کی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے کہ جس نے خود تو پیٹ بھر کے کھا لیا اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا رہ گیا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے؟ اور اس طرح کی بے شمار فرامین۔ تو یہ فرامین جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ دیواروں پر لکھنے کے لیے تو نہیں بتائے گئے کہ خوبصورت کشیدہ کاری کر کے اور پینٹنگ بنوا کے ہم دیواروں پر لگا دیں اور کہیں کہ جناب کیا خوبصورت گھر لگتا ہے، کیسی اچھی مسجد ہو گئی۔ اس کا تو مقصد یہ نہیں ہے، یہ تو مقصد ہے ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ایک ایسا قانون، ایک ایسا اصول، ایک ایسا ضابطہ ہمیں عطا کرتا ہے جس سے انسانی معاشرہ بہتر ہوتا ہے، ایک دوسرے کا غمخوار بنتا ہے، ایک دوسرے کا ساتھی بنتا ہے۔ اب ہم عام طور پر یہ دیکھنے لگتے ہیں، اور یقیناً وہ دیکھنا غلط نہیں ہے، کہ جناب مہنگائی ہو گئی اور وزراء نے، حکمرانوں نے، اداروں نے مہنگائی کا یہ غلط فیصلہ کر لیا۔ یقیناً اس بات پر کڑنا چاہیے، اس بات کو تبصرے کا حصہ بننا چاہیے، اس پر احتجاج بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کو بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم اس میں کتنے حصے دار بن گئے ہیں اور بن رہے ہیں۔ حکمران تو ایسا کر ہی رہے ہیں، اور آج سے نہیں کر رہے، اب رفتار تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن یہ تو 70 برس سے ایسا ہی چل رہا ہے۔ ہر آنے والا دن گزرنے والے دن سے زیادہ مشکل بنتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب تو بالکل انتہا ہو گئی۔ ایک وقت ایسا تھا کہ حالات خراب ہوتے، کچھ نہ کچھ سدھارنے کا اہتمام بھی کیا جاتا، اور کچھ افسوس کا اظہار بھی ہوا کرتا تھا حکمرانوں کی طرف سے، اور اب تو افسوس کا اظہار بھی اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان خرابیوں کا
بنیادی جو مرکز ہے وہ وہی ہیں جو ہمارے حکمران بن چکے ہیں یا جنہیں ہم حکمران بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنے ووٹوں سے، اپنی پسند اور ناپسند سے۔ تو یہ ایک ایسا سائیکل ہے کہ افراد کو اذیت پہنچا رہے ہیں، اداروں کے لیے مشکل بنا رہے ہیں، وزراء کے لیے اور عوام کے لیے پرابلمز بنا رہے ہیں، اور کوئی اس پر شرمندہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی شخص اس میں بھی شرم محسوس نہیں کرتا کہ کسی خرابی کو دیکھے اور دوسرے دن کہے کہ جناب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعلان ہوا تھا، آپ نے بھی سنا تھا، جب 90 ہزار اور 70 ہزار ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے گھروں پر بل آ گیا تو پورے پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر یہ خبر نشر ہوئی کہ ہم ریلیف دینے کے لیے بندوبست کر رہے ہیں۔ 2 روز کے طویل ترین اجلاس اور میٹنگز کے بعد اعلان ہوا بس ریلیف اتنا ہے کہ جس کا 90 ہزار کا بل ہے، دینے تو اس نے 90 ہزار ہی ہیں، اس کو دینے تو پڑیں گے لیکن بس قسطوں میں دے دیا، ہم اس کی یہ سہولت فراہم کر دیں گے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ بل صحیح ہے یا غلط، اس نے یہ بجلی خرچ بھی کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ تو یہ کوئی ایک نابینا، احمق، بے وقوف آدمی کر سکتا ہے، کوئی عقل مند، ہوش مند انسان تو ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو دیکھنے والی بات ہے نا، سامنے والی۔ ایسا تو نہیں کہ خفیہ رپورٹس ہیں اور ہم کوئی خیالی باتیں کر رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی گئی اور لوگوں نے کہا کہ ایسا تو ہوگا۔ اور اب مسلسل ایک زمانہ تھا، ہم نے اپنی کل کی بات ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوا کرتا تھا 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، اور اب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے ہر 2-3 دن کے بعد، اور کوئی شخص اس کے درد کو محسوس نہیں کر رہا۔ تو اللہ کے رسول کا یہ فرمان مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف کتابوں کے اندر لکھا ہوا رہ گیا۔ آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کی، اہل ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ ایک جسم کی مانند ہوا کرتے ہیں، اور جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ کون محسوس کرتا ہے؟ ایک وزیر اعلیٰ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کا بل کتنا آتا ہے اور آپ کا ماہانہ خرچ کتنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں تو خبر نہیں ہے، ہم نے تو نہ کبھی پے کیا نہ کبھی اس کا حساب رکھا۔ یعنی یہ باتیں اب برملا کہنا شروع کر دیے ہیں لوگوں نے۔ تو یہ ایک نہیں ہے، 2 نہیں ہیں، پورا معاشرہ، وہ جو کہا جاتا ہے کہ آوے کا آوا بگڑ گیا ہے، پورا کا پورا معاشرہ اس کی زد میں آ گیا ہے، اور ہم سب بھی اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس خرابی میں حصے دار بنتے چلے جا رہے ہیں، اپنے اپنے ظرف کے مطابق۔ جہاں جس کا داؤ چل رہا ہے وہ اس بنیاد پر کہ جناب وہ کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں، حکمران ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں۔ سامعین گرامی، کیا ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نعوذ باللہ غلط تھیں؟ محض جنگ اخبار اور نیوز پیپر کا کوئی خبر تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ تم سب نے بالآخر اللہ تعالیٰ کے حضور اکٹھے ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، سب نے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مانگنے والا ہو یا دینے والا ہو، جس کے پاس ایک وقت کی روٹی ہے یا جو بے حساب اپنے پاس رکھتا ہے، سب نے بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اور اللہ کے فرمان کے مطابق اس بڑی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ تو ہم سب کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اور اس مشکل حالت میں اپنی فکر کیسے ہوگی کہ جس کو جتنا بھلائی کرنے کا موقع ملے اسے لازماً کرنی چاہیے، لازماً کرنی چاہیے۔ میں اگر 100 روپے لوگوں میں آسانی کے لیے صرف کر سکتا ہوں تو مجھے وہ صرف کرنے چاہیے۔ میں اگر لوگوں کے لیے کسی ایک چیز میں سہولت فراہم کرنے کا
میرے پاس اختیار ہے تو مجھے وہ سہولت لوگوں کو پیش کرنی چاہیے، اس کا حصے دار بننا چاہیے۔ طوفان کا عالم ہو اور پوری بستی والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ طوفان پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور کوئی چھوٹا بڑا گھر محفوظ نہیں رہے گا، تو کیا حالت ہوتی ہے اس وقت؟ سبھی اس طوفان کو روکنے کے لیے اور اس کے درمیان میں رکاوٹیں بنانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر کسی کو امیر غریب کا، چھوٹے بڑے کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ موت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جناب علی، دنیا کی چھوٹی چھوٹی موتوں سے بچنے کے لیے اور چھوٹے چھوٹے حادثات سے بچنے کے لیے ہم یہ اختیار کرتے ہیں، تو کیا اللہ رب العزت کے دربار میں جو اس نے عذاب تیار کر رکھا ہے، جس کے فرشتے گرز لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جو مجرموں کا انتظار کر رہے ہیں، کیا ہم اتنے ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہم اس بات کا خیال نہ رکھیں؟ یقین جانیے، اگر کسی محلے میں کوئی شخص بھوکا سو گیا، پورا محلہ اس کا گنہگار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سیدنا علی بن ابی طالب اس کو بیان کرنے والے ہیں کہ اگر کسی ملک اور کسی معاشرے میں امیروں کی وجہ سے غریب مفلس ہو جائیں اور تنگی کا شکار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ امیروں کو نہیں چھوڑے گا، ان کو سزا دے گا، عذاب کا شکار کر دے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی ہستی ہے، جتنی بڑی ہستی ہے اس کا ظرف بھی اتنا ہی بڑا ہے، اس کی وجہ سے وہ اس طریقے سے اقدام کرتا ہے کہ نظر نہیں آتا۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جناب سبھی لوگ عیش کر رہے ہیں، مہنگائی ہے، لیکن سڑکوں پہ گاڑیوں کی بھرمار ہے اور سڑک پہ چلنا دوبھر ہو جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب چاروں طرف بس خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہم یقیناً یہ جانتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہزاروں لوگ پاکستان کی سرزمین میں، ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اگر صبح کا کھانا مل گیا، ناشتہ مل گیا، تو رات کے کھانے کی امید نہیں ہوتی۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ دن بھر مارے مارے پھرتے ہیں اور انہیں کوئی مزدوری نہیں ملتی، لیکن اس عالم میں بھی مانگنے والے وہی کام کر رہے ہیں، ظلم کرنے والے وہی ظلم کر رہے ہیں۔ آخر ہماری میٹرز پر ریڈر کون ہوتا ہے؟ کیا وزیر اعظم آ کر دیکھتا ہے کہ کس کے میٹر نے کتنی بجلی خرچ کی ہے؟ ہم ہی میں سے کوئی بندہ ہوگا نا میٹر ریڈر، ایک غریب آدمی، وہ بھی اسی کا شکار ہے، لیکن وہ اپنی غربت کا اور اپنی مصیبت کا علاج رشوت کے ذریعے سے تلاش کرتا ہے۔ اور نادان یہ سمجھتا نہیں ہے کہ رشوت کے چند پیسے کچھ دیر کے لیے اس کی بھوک مٹا سکتے ہیں، لیکن ایک ابدی عذاب اس کے لیے انتظار میں کھڑا ہے۔ کیا وہاں پہ بچ جائے گا؟ بڑے سے لے کر چھوٹے تک، اوپر سے لے کر نیچے تک، ہم سب کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے۔ بڑوں نے جو گند پھیلایا ہے وہ تو پھیلایا ہی ہے، ہم ان کے لیے تو چیختے چلاتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ نے جان اس جسم میں رکھی ہے اور جب تک دل کی دھڑکن موجود ہے۔ اللہ کے خوف کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ کے یہ فرمان ہے کہ اگر برائی کو برائی نہ کہا جائے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ دعائیں کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ہماری مجبوری ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ کم از کم خرابی کا ذکر کرتے رہو، آگاہ کرتے رہو، جگانے کا کام کرتے رہو، وہ تو ہم کرتے رہیں گے۔ لیکن جہاں کہیں کسی خرابی میں ہم رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں یا کسی کو سہولت فراہم کر سکتے ہیں تو ہمیں تو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ کا فرمان جان لیجئے، اگر کسی غریب کے دکھ کی بنا پر میرے دل میں درد ہوتا ہے اور مجھے بے کلی اور پریشانی ہوتی ہے تو جان لیجئے کہ ایمان موجود ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومنین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم، اور جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اگر جن کو درد محسوس نہیں ہو رہا
تو وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے ایک مجلس میں ذکر کیا تھا، اس کو دوہرا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ ترکی کے بزرگ سے پوچھا، بڑا زلزلہ آیا، بڑی تباہی مچی، لوگوں کے محلات تو کھڑے رہے لیکن چھوٹی بستیاں اور چھوٹے کچے گھر تباہ ہو گئے، بے شمار لوگ مارے گئے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب عالی آپ اللہ کے نیک ولی ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصہ بھی ہوتا ہے اور غضب بھی آتا ہے تو بیچارے غریبوں کے لیے، محلات میں رہنے والے تو عیاشی کر رہے ہیں۔ تو بزرگ نے بتایا، سمجھایا کہ لوگوں اس انداز میں مت سوچو، ایک اور بھی طریقہ ہے سوچنے کا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اس کا قانون ہے کہ جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، مرنا ہی مرنا ہے، اس لیے مرنا تو ہماری قسمت میں لکھا ہی ہوا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو تھوڑی سی تکلیف پہنچا کر اسے موت کا شکار کر دیا اور اس شکل میں وہ دنیا سے چلا گیا، تو سمجھو کہ اس کے رب کا رحم اس پر اور رحمت اس پر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بس دنیا سے اٹھا لیا، بات ختم ہو گئی، چند لمحوں کی، چند گھنٹوں کی تکلیف تھی، بچا لیا۔ لیکن وہ جو محلات میں جی رہے ہیں نا، طوفانوں کے باوجود، مہنگائی کے باوجود، جن کے خزانے خالی نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے مجرموں کو اتنی چھوٹی موت دینے کا فیصلہ نہیں کیا۔ ان کے لیے وہ والی موت ہے جو بڑی عدالت میں فیصلہ سنا کے ان کو دی جائے گی، ایسی موت کہ جو نہ جینے دے گی نہ مرنے دے گی۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں ایسی سزا دی جائے گی کہ وہاں مرنا چاہیں گے موت نہیں آئے گی، جینا چاہیں گے جینے کا جو ہے وہ چارہ نہیں ہوگا، نہ جی رہے ہوں گے نہ مر رہے ہوں گے۔ تو شکر کرو اللہ تعالیٰ نے بڑی عدالت کے بڑے عذاب سے بچا لیا۔ ان حکمرانوں کو جاننا چاہیے، اپنے اندر جھانکنا چاہیے، کیا یہ بڑی عدالت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنے عوام کے لیے رسول اللہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہ جو اپنی رعایا کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اللہ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور جو اپنی رعایا کے لیے تنگی پیدا کرے گا اللہ بھی اس کے لیے تنگی پیدا کرے گا۔ تو اللہ کے رسول کے فرامین قابل غور ہیں، اور ہمیں کم از کم اپنی ذات میں اپنا جائزہ لے کر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی سہولت کے لیے کتنا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ہمارے اندر حوصلہ پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔